بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآل بیتہ الطیبین اجمعین۔ اب یہاں پر جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ کس میں تھی؟ وہ اس میں تھی کہ ائمہ کے پاس تمام اسلحے رسول خدا کے اسلحے اور جو ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے تبرکات ہیں۔ عصا رسول خدا کا، سواری کے تمام جانور، جو عرقچین یعنی کلہ، ٹوپیاں جو رسول خدا پہنتے تھے، یہ سب ائمہ کے پاس ہیں، اور اس پر اشارہ گزرا کہ کس معنوں میں ائمہ کے پاس ہیں۔ اب اس کے بعد یہ خود باب یہاں پر آیا ہے کہ چیپٹر کا نام یہی ہے، ان مثل صلاح رسول اللہ، ان مسل صلاح رسول اللہ مثل التابوت فی بنی اسرائیل۔ رسول خدا کے اسلحوں کی مثال بنی اسرائیل میں جو تابوت تھا اس کی طرح ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ سوال کرے، پہلے بھی اشارہ گزرا، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا ضرورت ہے پروردگار عالم کو جب خود امام معصوم موجود ہے یا خود ولی اللہ موجود ہے، تو کیا ضرورت ہے رسول خدا کے اسلحے کی؟ اسلحہ رسول خدا کا تلوار تھی، بیچ دی جاتی، اس کو پگھلا کے 10 چاقو بنا لیے جاتے، اس سے عصا بیچ دیا جاتا، تبرک کے طور پر تقسیم ہو جاتا۔ جو زرہ تھی اس کو حصوں میں بڑھ جاتی میراث کے اندر۔ تو یہ کیا وجہ تھی کہ اس طرح سے ٹرانسفر ہوتی رہی میراث کے ذریعے، امامت کی پہچان بنی؟ تو یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ جو شخص معصومین کو، ائمہ علیہ السلام کو مرحلہ تعبد پر مانتا ہے، اس کے لیے جو وہ فرما رہے ہیں وہ سمن و طاعتن اس کی سر آنکھوں پر۔ لیکن امام مثال لا رہے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام کو کہتے ہوئے سنا، انما مثل الصلاح فینا مثل التابوت، کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس رسول خدا کا اسلحہ آیا ہے، اس کی مثال اسی تابوت کی طرح جو بنی اسرائیل میں تھا، جس کو تابوت سکینہ کہا گیا ہے، جس کا ذکر قرآن میں مجید میں موجود ہے۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اسلحے کے ذریعے امام کی پہچان ہوگی، اسلحے کے ذریعے امام کو انڈیکیشن دیا جائے گا، اشارے آئیں گے اس کے پاس، یا جہاں پر جس کے پاس اسلحہ ہوگا، اگر کوئی رسول خدا کی تلوار ہو تو اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، اس کی کوئی فلسفہ نہیں بنتا اس کا، امام معجزہ دکھا سکتے ہیں۔ تو امام جواب دے رہے ہیں کہ تابوت سکینہ کا کیا جواب دو گے؟ کانت بنو اسرائیل ایو اہل بیت وجد التابوت علی بابہم اوتوا النبوۃ۔ جس گھر میں بھی، جس دروازے پر بھی یہ تبرکات، یہ تابوت پایا جاتا تھا، ان کو نبوت عطا ہوتی تھی۔ یہ نشانی، علامت ہے ایک طرح کی۔ لہٰذا امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی جہاں پر رسول خدا کے تبرکات پائے جائیں گے، نبوت تو ختم ہو گئی، امامت اس کو ملے گی، وراثت اس کو ملے گی۔ گویا کہ یہ عصا، یہ سواری کے جانور ظاہری میراث ہیں جو ثبوت ہیں باطنی میراث کا۔ اتنا سیریس لے رہے ہیں امام اس کو کہ اس نے کہہ رہا ہے کہ تلوار عبداللہ ابن حسن کے پاس ہے۔ اس نے کہا ہاں، امام نے کہا جھوٹ بولتے ہیں یہ دونوں، عبداللہ ابن حسن نہیں، یہ جو دو شخص آئے تھے، یہ جو عام مدینہ کے دکاندار تھے، کہا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، نہ عبداللہ ابن حسن نے دیکھا ہے اس کو، نہ ان دونوں نے دیکھا ہے۔ ہاں، مگر یہ کہ عبداللہ ابن حسن نے اپنے جد کے پاس دیکھا ہو، یا ہمارے جد کے پاس دیکھا ہو، ہمارے دادا یعنی امام سجاد علیہ السلام کے پاس۔ تو یہ ایک چیز کچھ سمجھ میں آتی ہے، کچھ سمجھ میں آتی سے مطلب یہ کہ ہم اس سے زیادہ سمجھ نہیں پاتے، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ ہماری عقل محدود ہے۔ اور اصلاً اصولاً یہ میں آپ کو بتاؤں، یہودیوں نے بھی اس پر کتاب لکھی ہے۔ مجھے اس کتاب کا نام بتایا تھا دوست نے، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے کہ اب کہ وراثت اور نبی کی اولاد کے ذریعے نبی کی وراثت چلتی ہے، باطنی بھی ظاہری بھی۔ یعنی اگر کوئی آپ سے آ کر کہے کہ یہ تو ایک طرح کی نعوذ باللہ ڈکٹیٹرشپ ہو گئی، اور آپ کہتے ہیں کہ بادشاہ ایک ہوتا ہے یا صدر ہوتا ہے، صدر کے بعد دوسرا صدر بن جائے، یا بادشاہ کے بعد ایک بادشاہ بن جائے، یہ تو وہاں تو چل سکتا ہے، لیکن دنیاوی بادشاہت میں، اخروی بادشاہت، امام ولی ہیں، ٹیلنٹ، صلاحیت، اصلاً صلاحیت ہوتی ہی امام کے بیٹے کے اندر ہے۔ میں اپنے وجود کو فنا کر دوں، پاؤڈر بنا دوں، رگڑ کے رکھ دوں اپنے آپ کو عبادتوں میں، تقوی میں، لیکن میں اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کیوں؟ یہ مشیت خدا، اس کے آگے بلینک ہے۔ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں،
خون آپ کے بدن میں گردش کرتا ہے. یہ کیوں ہو گیا؟ خون نہیں پہنچ رہا. خدا نخواستہ خدا سب کو بچائے اور جو ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے پروردگار محمد آل محمد کے صدقے میں. فالج ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ خون نہیں پہنچا. خون پہنچنے کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ تو خون سے کیا، خون دیکھیں یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے. ڈاکٹر میرے سامنے ایک لیکچر دے گا. یہ خون آتا کہاں سے؟ کون بیٹھ کے پھونکنی سے پھونک رہا ہوتا ہے جو خون آپ کے بدن کے پورے اعضاء میں؟ یہ دیکھیں مولانا، دل ہوتا ہے جو دل دھڑکتا ہے تو خون کو پھینکتا ہے. اچھا خون نہیں جائے گا تو کیا ہوگا؟ خون میں غذا ہوتی ہے نا. آپ گوشت اور دال اور سب کچھ پیس کے یہاں سے ڈال دیجیے جس کے ہاتھ میں فالج ہو گیا ہو. نہیں ایسے نہیں آئے گا، یہ خاص طریقے سے آتا ہے. خون میں ہم نے دیکھا خون تو ہمارا کئی دفعہ ہاتھ کٹا، نہ ہمیں اس میں لوہا نظر آیا، نہ آئرن، نہ کچھ. نہیں ایسے نہیں ہوتا. اس کے اندر ہوتا ہے خاص حالت میں. ہر عضو، ہر آرگن، ہر بدن کا حصہ یا بدن کا ہر حصہ اسی خون سے اپنی غذائیت دیتا ہے. یہ بات آپ سب لوگ سمجھیں. یہ خون آتا کہاں سے؟ پھیپھڑوں میں آکسیجن جاتی ہے اور دل پمپ کرتا ہے، پھینکتا ہے پوری جگہ پہ. یہ میڈیکل سائنس نے کہہ دیا. اچھا جتنی میں نے کتابیں پڑھی، میرا تو کوئی شعبہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں وہ پمپ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں میں نے کہا جتنی میں نے چیزیں دیکھی ہیں، پڑھی ہیں اور جو لوگوں سے پوچھا ہے، سائنس کو اس کی واضح وجہ نہیں بتا پاتی. جب یہ پمپ کرتا ہے، پھیلتا ہے دل، تو کیوں پھیلتا ہے اور سگڑتا کیوں ہے؟ کون اس سے کہتا ہے کہ سگڑتا ہے؟ بس یہ اس طرح سے ہے. سائنس جس کو کہتی ہے نا اس طرح سے ہے، اس کو ہم مولانا حضرات ائمہ سے سیکھا ہے قرآن سے. یہ مشیت خدا ہے. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آئے وہ مشیت خدا ہے. آپ مجھ سے پوچھیں جہاز کیسے اڑتا ہے؟ مشیت خدا ہے. مولانا نہیں، مشیت خدا آپ سے بہتر وہ کافر انجینئر بتا سکتا ہے کہ جو جہاز کا میکینک ہے، جہاز کا انجینئر ہے، بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے. نہیں، میرا مطلب ہے کہ جو ریلیونٹ شعبے کا انجینئر ہے اس سے پوچھا جائے تو وہ ایک جگہ پر آ کر رک جائے گا. ہر جگہ یہ پر ہے. میں یہ کیوں بات بتا رہا ہوں اتنی تفصیل سے، کیوں آپ لوگوں کو تھکا رہا ہوں؟ کہ مشیت خدا کو ہمیشہ ایک جگہ اس کی رکھیے آپ اپنے لیے باقی، ایک اس کے لیے جگہ ثابت رکھیے. بہت جلدی مت کہہ دیے مشیت خدا ہے، لیکن جہاں ریلیونٹ شعبے کا جو انسان آئے اور وہ اس کے بعد بات کرے کہ یہ تو مشیت خدا ہے، تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے. آنکھ کا ڈاکٹر آنکھ کا آپریشن کر سکتا ہے، سب کچھ اس کا تیا پاچا کر سکتا ہے، لیکن یہ کیوں دیکھتی ہے، یہ کیسے دیکھتی ہے وہ بتا سکتا ہے. لیکن ایک جگہ پر جا کہے گا بس اس کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا، ہمیں نہیں پتہ اس کے آگے. تو دنیاوی علوم میں نے مثال دی آپ کو کہ اگر وہ کہتا ہے ہمیں نہیں پتہ. اسی طرح سے یہاں پر ایک جگہ تک ہم جا سکتے ہیں، اس سے آگے ہم کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتہ. اصولاً ہر چیز انسان کو پتہ ہونی بھی نہیں چاہیے. بندگی کا کریشن ہونے کا، مخلوق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو جس نے خلق کیا ہے اس نے آپ کو ایک لمیٹڈ محدود وجود دیا، اس سے آگے آپ بڑھ نہیں سکتے. جب انسان نے اس خیمے میں سوراخ کرنا شروع کیا تو انسان جہاں پہ آج پہنچ چکا ہے، اب میں مثال دوں، کیا مثال دوں، بہت ہی ناروا اور نازیبا قسم کی مثالیں کہ انسان تمام حدیں پار کر چکا ہے. وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب اس کے یعنی ہم جا کر دیکھیں تو اس کے آگے کیا ہوگا، اور وہ بالکل تعبد سے ٹکرا رہا ہے آ کر. بھائی میرا دل یہ نہیں چاہتا، جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ میرا دل نہیں چاہتا کرنے کو، تو پھر میں کیا کروں؟ تو پھر میں یہ کروں جو میرا دل چاہ رہا ہے، اگرچہ خدا کا قانون اس کے مخالف ہوں. بہرحال بات بہت آگے کی ہے اور یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی نا. یہ تھوڑی سی اچھا ہم اس کو آپ کے ذہنوں کو نزدیک کر سکتے ہیں. ہم آپ کے ہاں یہ بات وہاں پر ہے تو یہ سمجھ میں آتی ہے، اور امام بھی نزدیک کر رہے ہیں آپ کے ذہنوں کو. امام کیا فرما رہے ہیں؟ ان مسئلہ صلاح رسول اللہ مسل التابوت، رسول خدا کا اسلحے کی بات اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اس تابوت سکینہ کی طرح سمجھ لو. حقیقت امام اس کی اب بھی نہیں بتا رہے، اسی طرح سے ہے جس طرح سے خدا کہہ رہا ہے ان مسئلہ آدم عند اللہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم. تم کہہ رہے ہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ عیسیٰ بن باپ کے ہیں، تو آدم کے بارے میں کیا کہو گے؟ آدم کی مثال عیسیٰ کی مثال ایک سی ہے. تو اب ہم پروردگار ہمارے ذہنوں کو نزدیک کرنا چاہ رہا ہے، دور ہٹانا چاہ رہا ہے اس بات سے کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مت کہو، کیونکہ تم کہہ رہے ہو عیسیٰ کس کو کہتے ہیں اپنا باپ؟ کوئی بھی نہیں تھا دنیا میں جس کو عیسیٰ کہتے ہیں، بابا جان ابا جان، تو پھر خدا کو کہہ دیتے ہیں. تو یہ بہرحال ہو گیا گاڈ آف دا گیپس. ایک جگہ خالی ہے وہاں پہ خدا کو ٹھوس دیجیے. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا اس جگہ کو کیسے بھریں. بہرحال تو پروردگار نے کہا کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے. تم لوگ عیسیٰ کو کہہ رہے ہو خدا کا بیٹا، آدم کے بارے میں کیا کہو؟ یہ تو بن باپ کو تو بن ماں باپ کے تھے.
تو تھوڑا سا خدا نے ذہنوں کے تعجب کو کم کیا، لیکن حقیقت آدم کے وجود کی کیا تھی، کیسے خلق کیا، کیا کیا، عیسیٰ کو کیسے خلق کیا، جھولے میں بیٹھے ہیں، وہ جھولے میں پیر چلانے کے انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، یہاں آدم نے جا کر بتایا تھا بھائی مت کرنا ہے کام، پھل کھا لیا، کیا ہوا، معصومین نے فرمایا، جو تفسیر معصومین نے بیان فرمائی ہے، پھر وہ اس کو دیکھیں آپ تو بالکل ہی ورق پلٹ جاتا ہے حضرت آدم کے اس کام کا، اور وہ ایک عجیب چیز کھل کر سامنے آتی ہے. تو بڑا عجیب مسئلہ ہے، ہر لحاظ سے خدا نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا ہے بس ذہن کو تھوڑا سا نزدیک کر لیں تمہارے کیا ہوتا ہے. اچھا، انما مثل السلافین، دوسری روایت ہے کہ تابوت کی مثال ہے بنی اسرائیل میں، حیث مدار التابوت دار الملک. امام فرمایا جہاں بھی تابوت جاتا تھا، کس کی کہ جس کے پاس بھی ہوتا تھا ملک، بادشاہت بھی وہیں جاتی تھی. وہاں کی بادشاہت کا مطلب یہ ہے کہ میرے خیال سے نبوت کو شامل کر سکتے ہیں. فَأَيْنَ مَدَارَ السَّلَافِينَ دار العلم، ہماری یہاں بھی اہل بیت بنی ہاشم میں بھی جہاں پر اسلحہ گھومتا ہوا آئے گا، تمہیں جہاں پر بھی اسلحہ ملے سمجھ لینا کہ وہاں پر دار العلم، علم وہاں پر آ چکا ہے. اچھا میں یہاں پہ تلوار لے آؤں، کوئی زنگ آلود ہوتا ہے کہ ایران کے اندر کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ وہ جرمنی سے لوگ آتے تھے تو پرانے قالین بڑا مہنگے خریدتے تھے، اگر وہ 1000 روپے کا مل رہا فرض کی تو وہ 1 لاکھ روپے کا ملتا تھا. تو وہ کیا کرتے تھے، اس کو نیا قالین خریدا، بچھا دیا کہیں پہ بھی جہاں پر لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ گھس گیا پاؤں سے. پھر اس کے بعد وہ ایک برنر ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، ہاتھ میں برنر لے کے اس کو دور سے رکھ کے جلاتے ہیں تو اس کے ریشے جل جاتے ہیں، پھر اس کو ڈال دیا، رگڑتے رہے. تو پرانا قالین کیا کہ آپ نے کہا وہ قالین تھا بادشاہ کے محل کا، ایرانی بادشاہ کے محل کا، تو وہ $1 لاکھ کا بکا، $2 لاکھ کا. یہ بھی وہی قالین، آپ نے چیک کیا دیکھا تو قالین بنانے والا نسلاً بعد نسل وہی ہے نا، آبا و اجداد ان کے، انہوں نے بنا دیا. تو یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ قالین پرانا، یہ قالین نیا ہے؟ میرے پاس اسی طرح سے آپ نے چیک کیا، ہاں بھائی یہ گھسے ہوئے ہیں اس کے دھاگے، اور وہی دمبے کے اون کا قالین بنا چلا آ رہا ہے کئی 100 سال سے، بلکہ کئی 1000 سال سے. وہ قالین یہاں پڑا، وہ کیسے سمجھیں گے آپ؟ اور وہی نقش و نگار ہیں، بعض ٹریڈیشن، ہر صوبے کے اپنے خاص نقش و نگار ہیں، خاص بیل بوٹے ہیں، خاص ڈیزائن ہے. خانہ بدوش ایک طرح کے ڈیزائن بناتے ہیں، شہر کے لوگ ایک طرح کے، اور ایک پوری سائنس ہے. تو کیسے پتہ لگے گا؟ چیک کر کے ہاتھ لگا کے. یہ کیسے یہ کوئی اگر آ کر دعویٰ کر لے یہ رسول خدا کی تلوار ہے، آپ کیسے اندازہ لگائیں گے؟ اس کا اندازہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں نا، فرض کہ میں کروں دعویٰ نعوذ باللہ کہ میرے پاس رسول خدا کی تلوار ہے، میں نے نیام میں کمر سے پٹکے سے باندھی، میرے سائز کی تھی، میں آرڈرز میں بنوا کے لایا تھا، دیکھا آپ نے رسول خدا کی تلوار ہے یہ، خوب سمجھیے گا مثال کو، میرے بالکل فٹ آئی ہے، میرے میجرمنٹ کے مطابق ہے، تو امام وقت میں ہوں، نعوذ باللہ علیہ باللہ. اب امام معیار کیا دے رہے ہیں کہ رسول خدا کی تلوار ہے نا، ہاں اس کی نشانی تھی. یہ جو تمام لوگ کھڑے ہیں نا، یہ اپنے کمر سے باندھیں، یا لمبی ہو جائے گی یا چھوٹی ہو جائے گی، اگر اپنا سائز اسی طرح سے رکھے ہوئے اس کا مطلب ہے رسول خدا کی تلوار نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہم نے اپنا دعویٰ توبہ استغفر اللہ توبہ اللہ کی اور ہم دعویٰ امامت کو لے لیا. آپ کے پاس ہے یا ابا عبداللہ، اے امام جعفر صاحب آپ کے پاس تلوار ہے، ہاں یہ لو. اپنی کمر سے باندھی امام نے، بالکل سائز کے مطابق آئی، بسم اللہ آپ باندھیے، یا بڑی ہو جائے گی یا چھوٹی ہو جائے گی. تو قالین کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ مثال یا چھوٹا ہو جائے گا قالین جو جعلی ہے یا جو اصلی ہے، یا بڑا ہو جائے گا جس کمرے کے حساب سے ڈالیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے اس قالین کی. ورنہ تو جو ریشے ہر قالین کے دھاگے رگڑے ہوئے ہیں وہ تو ہزاروں آپ کو مل جائیں گے. پتہ نہیں میری مثال واضح ہوئی نہیں ہوئی، سمجھ میں آ گئی بات. اچھا ایک بعد میں ایک وہ اشکال ایک اور بتاؤں گا، اس میں سوالات جو کرتے ہیں. ہے سمت دار تابوت دار الملک، جہاں بھی تابوت گھومے گا، جہاں بھی تابوت جائے گا وہاں پر بادشاہت جائے گی. یہ دارہ وہی دارہ ہے، عدل الحق ہے سو دار، پروردگار حق کو وہاں پھیر دے جہاں علی پھرے، تو یہ وہی دارہ ہے. آپ نے اردو میں سنا دار و مدار، یہ وہی دار و مدار ہے. عربی میں دارو نہیں کہہ سکتے، اس کو دارا کہہ سکتے ہیں، عربی کا لفظ ہی ہے دارا مدارا فلاں شئی. اردو میں اگر دارو مدار ہو گیا، اصل میں دارا مدار، عربی میں جب ہوتا ہے تو دارا مدار پڑھتے ہیں. خیر، تیسری روایت بھی وہی ہے کہ انما مثل السلافین مثل التابوت فی بنی اسرائیل حیث مدار التابوت اوتوا النبوۃ، کہ جہاں پر بھی
یہ اسلحہ جائے گا، وہاں پر علم جائے گا اور نبوت وہیں پر ملے گی۔ اچھا، اب اگلی روایت جو ہے انما، یہ جو روایتیں تقریباً وہی ہیں۔ اب ہم اس کو، اگلا چیپٹر ہے، اب یہ بڑا دلچسپ چیپٹر ہے کہ فیہ ذکر الصحیفہ والجفر والجامعہ و مصحف فاطمہ علیہ السلام، کہ یہاں پر علم جفر، مصحف فاطمہ، یہ جو تین چیزیں ہیں، صحیفہ فاطمہ، جفر، جامعہ، مصحف، یہ اس میں سب سے زیادہ علم جفر جو ہے وہ بہت زیادہ، بہت علم جفر، حتیٰ میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ علم جعفر یہ وہ علم ہے جو امام جعفر صادق سے آیا ہے۔ علم جعفر کوئی چیز نہیں ہے، علم امام جعفر صادق کوئی چیز ہے لیکن علم جعفر کوئی چیز نہیں ہے، یہ علم جفر ہے، اور یہ صرف چھٹے امام کے پاس نہیں تھا جو چھٹے امام سے نکلا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو چیز مولا علی کے پاس نہ ہو چھٹے امام کے پاس ہو، یا رسول خدا یا جناب سیدہ کے پاس نہ ہو؟ ان کے جو بھی ہے وہ پہلے سے سب نے لیا ہے بعد والوں نے، تو یہ علم جعفر ہے۔ صحیح، اب یہاں پر یہ راوی نے سوال کیا تو امام نے اس کا جواب دیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ دخلت علی ابی عبداللہ، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا تو میں نے امام سے کہا کہ جعلت فداک، قربان جاؤں آپ کے، کہ میں آپ سے ایک مسئلتن، ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں آپ سے، ہا ہونا احد یسمع کلامی۔ یہ روایت کے مطابق ابو بصیر ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی ہے جو ہماری بات سننے والا ہو؟ چھٹے امام سے پوچھا، یعنی سوال ایسا کر رہا ہوں جو میں، اچھا دیکھیے امام جواب دیں گے، امام کو پتہ ہے کوئی بیٹھا ہوا ہے غلط آدمی یا نہیں بیٹھا ہوا ہوگا، کہیں آواز جا رہی ہوگی، امام جواب نہیں دیں گے۔ اگر مناسب کوئی آدمی نہیں ہوگا جو کہ خطرناک ہوگا تو امام جواب دے دیں گے۔ خطرناک کا مطلب کیا ہے؟ کوئی پولیٹیکل سوال نہیں کر رہے تھے یہاں پر، بعض علوم ایسے ہوتے ہیں جو نہیں سمجھ میں آتے، اور بعض گفتگو آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے نہیں کرتے، فیملی کے ایشوز ہوتے ہیں، تمام چیزیں، تو اس یہ کوئی خطرناک بات نہیں ہے کہ ہم کو امام کیوں کر رہے تھے اور کیا کر رہے تھے۔ بہت سارے اسرار ہوتے ہیں، اسرار توحید۔ خدا قرآن میں فرما رہا ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو جو اگر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں برا لگے۔ تو یہ ایک علم توحید کے اندر ہر ایک کا ایک درجہ ہے، ہر ایک کا ایک لیول ہے۔ خدا نے انبیاء کے، رسولوں کے درجات مختلف رکھے ہیں، تو ابو بصیر تھوڑا سا ڈرے کہ کوئی ہے تو نہیں جو بات سنے گا۔ اچھا یہ بات بڑی عجیب، اس کو سمجھیے ذرا، یعنی سنیے، سمجھنے کی تو نہیں، سن لیں گے تو آپ سمجھ میں آ جائے گی۔ امام جواب دیں گے دیکھ کر کوئی غلط آدمی بیٹھا ہوا ہے یا نہیں بیٹھا ہوا ہے تو چپ رہیں گے، یا کوئی ہلکا جواب دیں گے، ذرا سا لائٹ جواب دیں گے، اگر کوئی نہیں ہو تو امام کھل کے جواب دے دیں گے۔ سوال کرتے ہوئے ابو بصیر ڈر رہے ہیں، یعنی امام سے پوچھیں گے مولا آپ کے پاس مثال کے طور پر سونے کے سکے ہیں، امام چپ رہیں، یا امام کہتے ہیں تمہیں اس سے کیا مطلب، کچھ بھی جواب دے دیں۔ یعنی سوال اتنا خطرناک ہے، ابو بصیر کہہ رہے ہیں ہا ہونا احد یسمع کلامی، کوئی ہے جو میرے کلام سن رہا ہو؟ فرفع ابو عبداللہ سترا بینہ وبین بیت آخر، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک پردہ ڈال دیا اس جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس کمرے کے بیچ میں۔ اب آپ یہ سوال کیجئے کہ پردہ ڈالا تو پردہ ڈال کے کیا ہوگا؟ پردے سے آواز ہو سکتا ہے چلی جائے، تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ کچھ آواز جائے گی، یا امام نے اتنا موٹا کوئی قالین ہو امام کے پاس جس سے آواز نہ جائے، کیونکہ آپ لوگوں نے جو کرٹن پردے ہوتے ہیں ہمارے انڈیا پاکستان میں، وہ یہ پردے ہوتے ہیں جو لگے ہوئے ہیں، لیکن ایران میں اور عراق میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا قالین کو موٹے پردوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تو بالکل دروازوں کا کام کرتے ہیں۔ لگتا ہے یہ تھا پردہ، یا کوئی اور تھا کہ آواز اگر چلی بھی جائے ابو بصیر کی تو کوئی پہچان نہ پائے کہ اس شخص نے سوال کیا تھا۔ ثم قال یا ابا، پھر امام نے کہا پوچھو، اما بدا لک، قال قلت جعلت فداک، قربان جاؤں آپ کے، ان شیعتک یتحدثون، آپ کے شیعہ ایک گفتگو کرتے ہیں آپس میں، کہ کیا گفتگو کرتے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم علی علیہ السلام بابا یفتح له منہ الف باب، ایک ایسا علم سکھایا رسول خدا نے جناب امین کو، ایک ایسا علم کا دروازہ سکھایا
کہ یہاں سے 1000 باب کھلتے تھے۔ چھٹے امام نے سنتے جواب دیا کہ یا ابا محمد، ابو بصیر سے کہا اس روایت کے مطابق علامہ رسول اللہ علیہ الفباب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بصیر نے کیا کہا، ایک دروازہ سکھایا تھا علم کا جس میں سے 1000 باب کھلتے تھے۔ امام نے کہا کہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بات سنو، 1000 باب سکھائے تھے، ایک نہیں 1000 باب سکھائے تھے، ہر باب سے 1000 باب نکلتے تھے۔ تو ابو بصیر کہتے ہیں میں نے فرمایا، میں نے پوچھا پھر امام سے، ھذا واللہ العلم، خدا کی قسم علم تو یہ ہے۔ واقعاً ہم لوگ تو مطلب الف زبر ا بے فار بی فار بیٹ پڑھ رہے ہیں، ہاں خدا کی قسم علم تو یہ ہے۔ فنکت ساعۃ فی الارض، نکتا کہتے ہیں کہ کوئی آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہو، لکڑی ہو، اس سے زمین کو کریدنا یا زمین کے اوپر رکھ دینا چھڑی کو۔ جب آپ کوئی چیز غور کر رہے ہوتے ہیں کسی پہ تو ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، آپ جہاں شور ہو رہا ہو وہاں پر فکر نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اگر کہیں گفتگو ہو رہی تو آپ ایک جگہ دیکھتے ہیں، مرکوز ہو جاتی ہیں، آپ کی نگاہیں رک جاتی ہیں کیونکہ آپ کسی دوسری چیز کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ اگر آپ اپنا سر گھماتے ہوئے سوچیں، معمولاً انسان نہیں کر سکتا کیونکہ ہر جو چیز دیکھ رہا ہے وہ شعور میں جا رہی ہے، اور شعور رکنا چاہ رہا ہے ایک دفعہ، 2+2 سوچنا چاہ رہا ہے شعور کہ 2 + 2 کیا ہوگا، 4 ہوگا، 5 ہوگا، 6 ہوگا، اور کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ وہ ذرا چشمہ دیجئے، موبائل دیجئے، آپ نہیں کر سکتے یہ کام۔ اچھا، اب ایک عام انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر امام کے لیے لفظ استعمال کیا گیا، نکت ساعۃ فی الارض، امام زمین کو دیکھنے لگے، یعنی اس چھڑی ہوتی، امام نے چھڑی کو زمین پر رکھا اور اس جگہ پہ دیکھنے لگے۔ اب امام کا شعور اس طرح کا نہیں ہوتا کہ اگر ایک آدمی امام سے سوال کرے تو امام پریشان ہو جائے، کیا بھول گیا، کیا پوچھ دیا۔ میں نے بتایا یہ عام آدمی کے لیے اس معنی میں استعمال، لیکن امام جب ہیں تو سوچ رہے ہیں امام کہ کس بات کی طرف امام دیکھ رہے تھے، کیا کہنا چاہتے تھے، کیا سوچا، کیا دیکھا، ہمیں نہیں پتا۔ میں صرف کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام نے وہ کام کیا جو عام آدمی کرتے ہیں، لیکن کیا جس اسپرٹ کے ساتھ، جس سوچ کے ساتھ عام آدمی وہ کام کرتا ہے، امام نے بھی وہ کام کیا؟ نہیں، یہ ہمارے عقائد کے مطابق نہیں ہے۔ امام سوچ رہے ہیں کہ اب میں کیا جواب دوں، کیا پڑھا تھا کل رات کو کتاب میں سے، اور سائڈ جو تھی مطلب فلاں مرضی اس پہ کیا لکھا ہوا تھا، یاد نہیں آ رہا۔ ہم درس میں آتے تھے جب تو اپنے بابا کے، یہ سب سلسلے نہیں ہیں، کیا تھا کچھ نہیں پتا۔ آخری توجہ جو اس کی جا سکتی ہے یا تفسیر یا تشریح وہ یہ کہ امام کو مختلف علوم عطا ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ امام پیسوں کو گن رہے ہیں، امام پیسوں کو گن رہے ہیں، سکوں کو، امیر المومنین 2 4 6 8 20، غلام سے کہیں یہ 20 سکے لے کے جاؤ۔ مولا آپ نے کیوں گنے؟ میں عام آدمی کی طرح کام کرنا چاہتا ہوں، ورنہ مجھے یہ بھی پتا کہ جتنی چونٹیاں زمین پہ چل رہی ہیں ان میں نر کون ہے، مادہ کون ہے، اور کتنی تعداد ہے ان کی، تو مجھے سکے گننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن کیا کر رہے ہیں، ایک عام آدمی کی سطح پر رہ کر کام کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں مولا جو گن رہے ہیں تو اس علم کے ذریعے جاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ میں کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں کتنے سکے ہیں۔ تو یہاں پر بھی امام وہ جو ایک عام علم ہے کہ میں اس کو کیا جواب دوں، یا جیسے مولا کائنات ایک لحظے کے لیے رکتے تھے اور 70 یا 40 نسلوں کو دیکھتے تھے، تو امام جعفر صادق رکے میں کیا چیز دیکھ رہے ہیں، کیا دینا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ جو بتایا امام نے وہ نہیں سمجھ پا رہا، جو امام اب زمین کو گھور رہے ہیں وہ کہاں سے سمجھیں گے ہم۔ خیر، انہو لعلم وما ہوا بذاک، یہ علم ہے، لیکن جو آخری علم ہمارے پاس ہے یہ وہ علم نہیں ہے تم سمجھ رہے ہو، یعنی جو علم ہے ہمارا جو ائمہ کے پاس ہے وہ وما ہوا بذاک، یہ وہ نہیں ہے، یعنی یہ وہ نہیں ہے، یعنی وہ علم کی آخری حد تم اس حدیث کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے۔ ثم قال، راوی نے پھر کہا، ابو بصیر چھٹے امام نے کہا، یا ابا محمد۔ اب اس سے ابو بصیر بہت ہی نزدیک کے شاگردوں میں ہیں چھٹے امام کے۔ پھر امام نے فرمایا، دیکھو ہمارے پاس، اب یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کسی صحابی کے لیے کہ وہ یہ کہے کہ آپ کے دادا علی مرتضیٰ کو آپ کے نانا، فرض کیجئے رسول خدا نے کیا سکھایا تھا، امام جواب دے دیں، بات ختم ہو جائے، پھر خود سے شروع کریں امام۔ یہ ایک فضیلت کی بات ہے میرے خیال سے، تو بلکہ تمام علماء جو انہی سے سنا ہے ہم نے، جو علم رجال کی کتابیں لکھی ہیں یا جو حدیث کی کتابیں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام جب ابتداءً خود کسی کے ساتھ نیا چیپٹر کھولیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک
فضیلت ہے اس کی، کچھ نہ کچھ اس کی اس کا احترام ہے۔ امام نے فرمایا ابو بصیر سے، دیکھو وَإِنَّا عِنْدَنَا الْجَامِعَةَ وَمَا يُدْرِهِمَ الْجَامِعَةَ، جامعہ ہمارے پاس ہے اور لوگوں کو کیا پتہ کہ جامعہ کیا ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں نے کہا کہ مولا قربان جاؤں آپ کے، وَمَا الْجَامِعَةَ، یہ جامعہ کیا چیز ہے؟ اب میرے الفاظ میں، ہم تو آپ سے ایک باب پوچھنے آئے تھے، آپ نے کہا ایک باب نہیں تھا، پہلے تو 1000 باب تھے، ہمارے پاس جامعہ کیا ہے؟ فرمایا صحیفتن، ایک ایسی کتاب ہے طولها 70 ذراعاً بذراع رسول اللہ، جس کی لمبائی، ذرا کہتے ہیں انگلی کی آخری سرے سے لے کر اور کونی تک کو، 70 ذراع کے قریب کے برابر اس کی طول ہے، لمبائی ہے۔ کس کے ذرا؟ رسول خدا کے ذرا، رسول خدا کی ذرا کے برابر۔ وَإِمْلَأُهُ مَنْ فَلَقَ فِيهِ، اور املا جو لکھا گیا ہے وہ اس کے ذریعے لکھا گیا کہ جس نے اپنے منہ سے وہ الفاظ نکالے تھے۔ اب مولا نہیں بتانا چاہ رہے کہ کس نے بولا، کسی کو ڈکٹیٹ کروایا گیا۔ یہ جامعہ وہ کتاب ہے، وہ علم ہے کہ جو 70 ہاتھ کے برابر ہے، وہ رسول خدا کے ہاتھ، اور اس میں املا ہے پورا، یعنی کوئی بول رہا تھا اور کوئی لکھ رہا تھا۔ وَخَطُّ عَلِيٍّ بِيَمِينِهِ، اور مولا کائنات کے دائیں ہاتھ سے اس کو لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کون بول رہا تھا، کون املا کروا رہا تھا، مولا نے یہ نہیں بتایا۔ فِيهَا كُلُّ حَلَالٍ وَحَرَامٍ، اس میں ہر حرام اور حلال کا ذکر ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ، اور اس جامعہ میں، کتاب جامعہ میں ہر وہ چیز موجود ہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ کو یہ ضرورت ہے، فرض کیجئے کہ مثال کے طور پہ مارس پہ کیسے پہنچا جائے، پہنچا جا سکتا ہے یا نہیں، مارس سے پانی ہے یا نہیں، ایک ضرورت ہے، علم آ گیا۔ یعنی اگر آپ امام سے پوچھیں گے اپنا رسول اللہ کہ مارس پہ پہنچا جا سکتا ہے یا نہیں، امام کہیں گے ہم کو نہیں پتہ، تم اپنی ریسرچ بتاؤ، تو یہ امام نہیں ہے۔ مارس سے پانی ہے کہ نہیں ہے، ابھی تک کچھ اطلاع نہیں آئی ہے، ہمارے پاس جیسی اطلاع ہی بتائیں گے۔ جو چیز بھی سوال کرے گا کوئی، تو امام کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے۔ تو امام فرما رہے ہیں اس کتاب میں ہر چیز موجود ہے، حتیٰ العرش فی الخدش، اگر آپ نے کسی کا گال یا کوئی بدن کا حصہ کھروچ دیا تو اس کو زخم ہوا، تو عرش کہتے ہیں اس کو کہ جو پیسے دیے جاتے ہیں اس کے مقابلے میں۔ وَضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَيَّ، اور اپنے ہاتھ کو میری طرف اشارہ کیا یا مارا میری طرف اشارہ کر کے، تَأْذَنْ لِي ابا محمد، مطلب یہ کہ جب امام نے اس طرح سے مارا اور پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا تم ایک بات کہنے کی اجازت دیتے ہو مجھے، تو راوی کہتا ہے، ابو بصیر کہتے ہیں جول تو فداک انما انا لک فاصنع ما شئت، مولا میں آپ کا غلام ہوں، جو کام کرنا ہے کیجیے آپ میرے ساتھ۔ امام نے ہاتھ مارا ابو بصیر کے، فغمزنی بیدہ، تو مولا نے اپنے ہاتھ سے مجھے دبایا، فغمزنی بیدہ وقال حتی عرش ھذا، یہاں تک کہ اس کا عرش بھی موجود ہے اگر میں تمہارے، خوب توجہ کیجیے گا۔ امام نے کہا اجازت دے رہے ہو، یعنی ایسا نہیں کہ میں امام ہوں تو مطلب ہم کچھ بھی کر دیں۔ امام نے اس کو، ابو بصیر کو ہاتھ سے اپنے دبایا، حتیٰ یہ بھی اگر تم کہہ دو کہ تکلیف ہوئی ہے، اس کا بھی عرش موجود ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو میں نے تمہارے ساتھ ابھی کام کیا ہے اس کا بھی ذکر اس جامعہ کے اندر ہے۔ اتعذن لی، اجازت دے رہے ہو؟ اچھا میرے خیال سے کہیں پر بھی نہیں ہے، یہ بہت ہی کم روایت، تو اجازت ہے میں یہ کام، اجازت مانگی اس سے، اس نے کہا کہ نہیں، جو آپ کرنا چاہیں کریں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں تعبد اور مطلب یہ حق الناس کی اہمیت، اور جو بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرح سے فرمائے، تو یہ بڑی عجیب روایت ہے۔ کانہ مغضب حتی عرش ھذا، امام نے حتیٰ اس کا بھی عرش، عرش کلن کہتے ہیں جو پیسہ آپ کسی بھی چیز کے نقصان کے بعد دے دیں۔ آپ کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، کسی بچے نے سکہ لیا اور اس پہ لکیر کھینچ دی، اب آپ کی گاڑی 0 روپے کی نہیں ہو گئی ہے، بلکہ آپ کی گاڑی کو مطلب 10 ریال 20 ریال 50 ریال لگے گا، تو آپ کی گاڑی کی قیمت 50 ریال کم ہوئی تو آپ 50 ریال اس آدمی سے لے سکتے ہیں۔ ھذا واللہ العلم، میں نے کہا کہ واقعاً یہ علم ہے۔ تو امام نے فرمایا انہ لعلم، ہاں یہ علم ہے، یعنی وہ علم خاص نہیں ہے جو ہمارے تمام اہل بیت کو مختلف علوم دیے گئے،
تو امام فرمانا جو اشرف ترین ہمارا علم ہے، جو یعنی بالا ترین علم ہے، یہ علم پھر وہ نہیں ہے، یعنی یہ علم ہے لیکن وہ سب سے ہائیسٹ جو ہمارا علم ہے وہ ایک الگ علم ہے۔ ثم سکت ساعتاً، پھر امام خاموش ہو گئے اور اس کے بعد کہا کہ وَإِنَّ عِنْدَ لَمُصْحَفَ فاطمہ۔ اب یہ دوسری چیز بتا رہے ہیں، پہلی چیز کہ جامعہ، دوسری مصحف فاطمہ۔ وَمَا يُدْرِيهِمْ مَا مصحف فاطمہ، ان کو کیا پتا مصحف فاطمہ کیا ہے لوگوں کو۔ قالا، راوی کہتا ہے میں نے پوچھا وما مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ، یہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا مصحف فیہ مثل قرآنکم ھذا ثلاث مرات، اس میں تمہارے قرآن کی طرح ہاں صحیح ہے، سوری وعندنا الجفر، شکریہ، ہمارے پاس امام نے فرمایا کہ جفر ہمارے پاس ہے۔ ان کو کیا پتا کہ جفر کیا ہے؟ تو راوی کہتا ہے میں نے پوچھا جفر کیا ہے؟ فرمایا وعاء من عدم، عدم یہ عین والا نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں ختم فنا ہو گیا، الف یعنی حمزہ دال میم، عدم، عدم کہتے ہیں چمڑا، جو جس چمڑے کو تیار کیا جائے ہم جیکٹ پہننے کے لیے یا کوئی بھی پہننے کی پوشاک پہننے کے لیے یا استعمال کے قابل ہوتا ہے۔ جب چمڑا بکرے کی، گائے کی، کسی بھی جانور کی کھال ہوتی ہے تو وہ استعمال کے قابل نہیں ہوتی، اس کے بال وغیرہ جلائے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عربی فارسی میں دباغی، اردو میں بھی دباغی استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے جب ٹینڈری میں جاتا ہے پورا پروسیس ہوتا ہے، جب چمڑا نکل کے آتا ہے اب وہ موچی کو دیا جاتا ہے یا جیکٹ بنانے والے کو، والیٹ بنانے والے کو، تو وہ امام نے فرمایا دباغی ہوا دباغی شدہ عدم، ایک برتن ہے، کنٹینر ٹائپ چیز ہے، فی علم النبین والوسین، اس میں علم انبیاء ہے اور انبیاء کے جتنے بھی وسیط ہے، جن کو انبیاء وصیت کر کے جاتے ہیں، پورا کا پورا علم اس میں موجود ہے۔ وعلم العلماء الذین مضوا من بنی اسرائیل، اور ان علماء کا علم بھی اس میں موجود ہے کہ جو بنی اسرائیل کے علماء تھے اور چلے گئے۔ راوی کہتا میں نے کہا ان ھذا ھو العلم، یقیناً یہ علم ہے۔ امام نے کہا یہ علم ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، ولیس بذاک، لیکن یہ وہ علم نہیں ہے جو ہمارے سب سے بالا ترین علوم میں سے۔ پھر امام تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو، فرمایا ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے، اور ان لوگوں کو کیا پتا مصحف فاطمہ کیا ہے؟ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا مصحف فاطمہ کیا ہے؟ فرمایا اس میں تمہارے قرآن کی طرح 3 گنا چیزیں، یعنی قرآن کے اندر فرض کیجئے اگر ایک قرآن لکھا جائے کہ اسٹینڈرڈ رائٹنگ پہ عثمان طہا کا 600 صفحے میں آ جاتا ہے، فرض کیجئے 400 صفحے میں، تو وہ کتنے کا ہوگا؟ 1200 صفحے کا ہوگا۔ واللہ ما فیہ من قرآنکم حرف واحد، قرآن کا ایک حرف بھی اس میں نہیں ہے، وہ ایک الگ علم ہے۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ امام کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے اور قرآن تحریف شدہ، نہیں، قرآن تو یہ ہے، اس میں اور علوم لکھے گئے اور رکھے گئے جو کہ دیگر علوم ہیں۔ تو راوی کہتا ہے کہ ھذا واللہ العلم، خدا کی قسم یہ علم ہے۔ اور پھر امام دوبارہ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے اور فرمایا، پھر امام نے جملہ فرمایا، پھر امام دوبارہ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر امام نے فرمایا کہ ان عندنا علم مکان و علم ما ہوا کائن الی ان تقوم الساعہ، ہمارے پاس وہ علم ہے کہ جو چیز گزر چکی اور جو چیز ہوگی، ہو رہی ہے، وہ یہاں تک کہ قیامت تک کے جتنی بھی چیز ہوں گی وہ تمام کا تمام واقعات کا علم ہم کو ہے۔ پھر راوی ابو بصیر فرمایا، کہہ رہے ہیں کہ قربان جاؤں آپ کے، یہ خدا کی قسم علم ہے۔ امام نے ہاں یہ علم ہے، لیکن یہ ہمارے اشرف علوم میں سے نہیں ہے جو ہمارے آخری درجے کا علم ہے، وہ اس سے بھی آگے کی کوئی چیز ہے۔ ابو بصیر کہنے لگے پھر علم ہے کیا؟ جول تو فداک فأی شیء العلم، یعنی وہی بات ہے کہ اگر آپ سے کہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے بھائی میرے بھائی کی فضیلت، آپ کہیں یا رسول اللہ آپ کے بھائی کی فضیلت یہ کہ خیبر خندق فتح کی، یہ بہت بڑی فضیلت، رسول خدا کہیں گے ہاں فضیلت تو ہے لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آپ کہیں اچھا وہ آپ کے لیے پانی لینے گئے تھے بدر میں، رات کو کنویں میں اترے تھے، جبرائیل میکائیل ہر چاروں فرشتے اترے تھے 1000 فرشتوں کے ساتھ، فضیلت ہے؟ رسول خدا کہ ہاں ہے، لیکن یہ فضیلت ہے نہیں۔ بستر پہ سوئے تھے، یہ تھا وہ تھا، آپ کے اچھا مرنے کے وقت آئیں گے، قبر میں آئیں گے اور پل صراط پہ کھڑے ہوں گے، تقسیم کریں گے جنت جہنم کو، یہ فضیلت ہے؟ رسول خدا یقیناً فرمائیں گے ہاں یہ میرے بھائی کی فضیلت ہے، لیکن یہ فضیلت ہے نہیں۔ آخر میں آپ زچ ہو جائیں کہ یا رسول اللہ پھر فضیلت ہے کیا؟ تو یہ ابو بصیر نے کہا کہ پھر علم ہے کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں ہاں یہ علم تو ہے لیکن وہ آخری علم نہیں ہے۔ امام نے فرمایا
ما یحدث باللیل والنہار، جو چیز واقعات ہو رہے ہیں رات و دن، الامر من بعد الامر، امر آتا ہے الہی، اس کے بعد ایک اور امر آتا ہے، والشیء بعد الشیء، ایک چیز ہوتی ہے اس کے بعد ایک دوسری چیز، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے جو چیز ہو رہی ہوتی ہے وہ چیز گویا کہ امام جواب دے رہے ہیں وہ علم ہے۔ اچھا کہاں پر ہو رہی ہے رات اور دن میں؟ جو چیز بھی ذات باری تعالی نازل کر رہا ہے اپنے وجود سے باہر نکال رہا ہے مخلوقات کی طرف، جو بھی اس کی تجلیات ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں کا علم امام وقت کو ہے۔ یہ آپ کا اور میرا لیول ہے۔ یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے اس وقت امریکہ نیو یارک میں فلاں سڑک پہ کیا ہو رہا ہے؟ امام نے کہا حادثہ ہو رہا ہے، بڑا علم ہے آپ کا۔ امام کہیں گے یہ علم ہے لیکن یہ وہ علم نہیں ہے، یہ فارسی میں محاورہ ہے، یہ چنے مرمرے ہیں ہمارے لیے۔ ہمارا جو آخری علم ہے وہ یہ ہے کہ جو رات اور دن ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے؟ اس دنیا میں ہو رہا ہے، اس کائنات میں ہو رہا ہے، یعنی رات اور دن، الامر من بعد الامر، ایک امر کے بعد دوسرا امر، ایک چیز کے بعد دوسری چیز جو قیامت تک کے لیے ہوگی، ان سب چیزوں کا علم ہم کو ہے۔ یہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ کہاں پر ہو رہا ہے؟ یعنی جو چیز بھی پروردگار عالم مخلوقات کی طرف اپنی بھیجتا ہے، پہلا مرحلہ جو دیکھیے کسی کمپنی کا مالک بیٹھا ہوا ہے، منہ بند کیے ہوئے اپنا، ٹیلی فون کچھ نہیں اٹھا رہا، کسی کو ای میل نہیں کر رہا، کچھ نہیں کر رہا، خاموش ہے۔ ادھر اس نے کسی کو نمبر ڈائل کیا، ایک آدمی جس کو پتہ لگ رہا ہے اس نے کس کو نمبر ڈائل کیا، اس نے جس کو ای میل بھیجا، ایک انسان اس کو پتہ لگ رہا ہے کس کو ای میل بھیجا، یعنی وہ کمپنی کا مالک اپنے ملازموں سے بڑے ملازم، چھوٹے سے چھوٹے ملازم سے جیسے ہی کانٹیکٹ کرے گا، ایک انسان ہے جس کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس مثال کو آپ اس طرح سمجھیے، یعنی جو بھی عالم خلق میں چیز آتی ہے، جو بھی نکل کے ذات باری تعالیٰ سے آتی ہے، اب ذات جب کہوں گا تو کوئی یہ سمجھے گا کہ ذات باری تعالیٰ مثلا مثال کے طور پر ایک نعوذ باللہ کسی ایک کنٹینر کی طرح ہے، اس میں سے نکل کے آ رہا ہے۔ ہاں سمجھنے کے لیے کنٹینر آپ کہہ لیجئے، لیکن ہے نہیں وہ کنٹینر، لیکن کنٹینر اپنے وسیع تر معنوں میں کہ جو علم کنٹین کر رہا ہے خدا، جو کانٹینٹس ہیں پروردگار کی ذات کے، جو محتویات ہیں، جو جن چیزوں کا پروردگار حاوی ہے، ہم کہتے ہیں کہ مشتمل ہے، حاوی عربی میں کہتے ہیں مشتمل ہے جن چیزوں پر پروردگار، وہ کیا چیزیں ہیں وہ پروردگار کو پتہ ہے۔ جیسے ہی پہلا مرحلہ آتا ہے، ذات باری تعالیٰ ریلیز کرتا ہے ان چیزوں کو، سب سے پہلے جو ٹرانسمیٹر کیچ کرتا ہے ان چیزوں کو وہ ہے امام معصوم۔ یہ ہے وہ اشرف علوم ہمارے، ورنہ یہ ڈبے میں کیا ہے، اس تھیلی میں کیا ہے، یہ علم ہے لیکن بات ختم ہو گئی۔ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، یہاں سے تو شروع ہوئی ہے لیکن ہمارے لیے ختم ہو گئی۔ چھٹے امام فرمانا ہے کہ حماد ابن عثمان راوی کہہ رہے ہیں میں نے چھٹے امام سے سنا کہ امام نے فرمایا تظہر الزنادقہ فی سنت 28 و 100 زنادقہ یعنی جو زندیق ہیں، جو ملحد ہیں، وہ ظاہر ہوں گے کب؟ 128 ہجری میں، سن 128 ہجری میں ظاہر ہوں گے۔ اور ذالکہ یہ ہوا کیسے؟ انی نظر تو فی مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ، میں نے جناب فاطمہ کی کتاب میں دیکھا تھا تو وہاں سے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ اس وقت ظاہر ہوں گے۔ میں نے پوچھا کہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا ان اللہ تعالی لما قبض نبیہ دخل علی فاطمہ من وفات من الحزن ما لا یعلمہ الا اللہ عز وجل۔ جب رسول خدا کی وفات ہو گئی تو جناب سیدہ پر اتنا غم طاری ہوا جس کو سوائے خدا کے کوئی اندازہ جس کا نہیں کر سکتا۔ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا سر مجھے سرکار کل رات کو اتنا درد ہوا کہ میں کیا بتاؤں، خدا جانتا ہے کتنا درد ہوا، یہ معمولی جملہ نہیں، خدا جانتا ہے کتنا درد ہوا۔ لیکن امام فرمانا ہے کہ جناب سیدہ پر وہ حزن طاری ہوا رسول خدا کی وفات کے بعد کہ جس کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے، معمولی جملہ نہیں ہے یہ۔ خیر ما لا یعلم الا اللہ عز وجل فارسل اللہ الیہ ملکا، لہذا خدا نے ایک فرشتے کو بھیجا اسپیشلی، یسلی غمہا و یحدثہا، جو جناب سیدہ کے غم کی تسکین کا باعث بنتا تھا اور جناب سیدہ سے گفتگو کرتا تھا۔ دیکھیے اس میں بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں کہ امیر المومنین سے بڑھ کر کون فرشتہ ہوگا؟ جبرائیل ہوگا، اسرائیل ہوگا، میکائیل ہوگا؟ یہ دائیں بائیں کی نوکری کرتے ہیں جناب امیر کی، جبرائیل میکائیل،
تو جب جناب امیر المؤمنین علیہ السلام موجود تھے تو وہ آ کر تسلیت کیوں نہیں دیتے تھے جناب سیدہ کو، اور وہ آ کر یحدثھا گفتگو کیوں نہیں کرتے تھے جناب سیدہ سے؟ بھائی جب بڑا موجود ہے تو چھوٹے کو بھجوانے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح روایت کہہ رہی ہے، اس روایت کے مطابق کہ پروردگار اعظم ایک فرشتے کو بھیجتا تھا. واقعاً بڑی عجیب بات ہے یہ کہ جو جناب سیدہ کے غم کو تسلیت کا باعث بنتا تھا، سکون ملتا تھا، تھوڑا سا جناب سیدہ کا غم کم ہو جاتا تھا اور گفتگو کرتا تھا. ایک اس کی جو توجہ ہو سکتی ہے وہ یہ کہ انسان گفتگو اس کے ساتھ کرتا ہے کہ جو تکلیف میں نہ ہو. کہا جاتا ہے نا کہ بھائی گھر کے سب سے بڑے کو گھر میں کوئی مصیبت آ جائے، بھائی آپ تھوڑا سا رو لیجئے، پھر آپ سب کو ذرا ڈھارس دیں گے. اگر آپ ہی بالکل اپنے آپ کو پچھاڑے مار کے آپ رونے لگیں گے تو بچے وغیرہ دوسرے چھوٹے لوگ کیا کریں گے؟ تھوڑا سا آپ کنٹرول کیجئے، یہ کہا جاتا ہے. کیونکہ یہ سب غم دیدہ ہیں، آپ بھی ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جائے گی. امیر المومنین کو خود اس غم سے گزر رہے تھے جس کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکتا تھا. تو جناب اسی سے کس کے ساتھ گفتگو کرتی؟ خلق کیا گیا ہے یا اسپیشلی بھیجا، خلق تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن خدا نے نازل کیا اس فرشتے کو کہ جناب سیدہ یہ جو غبار غم دل پر بیٹھ چکا ہے ہمارے، یا بچوں کے، نوجوان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وینٹ آؤٹ کریں کسی طرح گفتگو کر کے. تو مولا کائنات سے کیوں نہیں کر رہی؟ خود وہ غم کی کیفیت میں. حسن حسین سے کیوں نہیں کر رہی؟ وہ خود نانا ان کے ہاتھ سے چلے گئے. جناب زینب سے گفتگو کیوں نہیں کر رہی؟ کئی دفعہ یہ سوال ہو چکا ہے مجلسوں میں درس کے بعد کہ جناب سیدہ مولا کائنات امام حسین سے گفتگو کیوں نہیں کرتے تھے؟ یہ دونوں بچے بھی تو امام تھے، دونوں شہزادے. تو بات یہ کہ یہ خود غم کی اس کیفیت میں، ان سے کیا بات کی جائے؟ وہی جو ہم مصائب کے دوران ذکر کرتے ہیں کہ جناب سیدہ، جناب زینب سلام اللہ علیہ عصر عاشور یا شام غریبہ میں کس کے ساتھ گفتگو کریں؟ کون تسلی؟ کوئی تسلی دینے والا نہیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ پروردگار کو اتنا زیادہ جناب سیدہ کے دل کی کیفیت کا خیال ہے کہ فرشتے کو بھیج رہا ہے جو آ کر جناب سیدہ کو تسلی دے رہا ہے. اچھا صرف یہ جملہ نہیں، یسلی غمہا کہ تسلی دی، بلکہ یحدثھا گفتگو کرتا تھا. کیا گفتگو کرتا تھا؟ ایک دوسری روایت میں کہ رسول خدا کے بارے میں بتاتا تھا، جناب خدیجہ کے بارے میں، جناب جعفر طیار، یہ لوگ بڑے سکون سے ہیں، یاد کر رہے ہیں، نعمتوں میں ہیں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو وہاں کی گفتگو، کیونکہ جناب سیدہ در حقیقت انسانی سانچے میں ہیں لیکن اس دنیا سے جناب سیدہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. جناب سیدہ در حقیقت روحانی مخلوق ہے جس کو انسانی قالب میں، انسانی سانچے میں ڈھال کر بھیجا گیا ہے. الانسیۃ الحورا، وہ حور ہے کہ جو انسانی صورت میں ہے. سمجھانے کے لیے ہم کو کہا گیا حور کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اچھا وہ حور مت سمجھ لیے گا جو اس سمجھانے کے لیے لفظ کہا گیا ہے کہ 70,000 حوریں جناب سیدہ کے ابا کے دامن کو پکڑ کر پل صراط پر سے گزریں گی. 70,000 حوریں. تو آپ جب حور کہا جا رہا ہے جناب سیدہ کے بارے میں تو آپ وہ جب بہشتی حور مت سمجھیے گا. حور لفظ ہے اس مخلوق کے لیے کہ جو عالم قدس میں ہے، جس کا نجاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، مکمل طریقے سے اس کا عالم بالا سے رابطہ ہے. تو یہ جب اس مخلوق کو پروردگار عالم کی عالم بالا سے گفتگو کی جائے گی تو دل سکون میں آئے گا اور دل ذرا ٹھہر جائے گا. فشکت ذالک الی امیر المومنین، تو جناب سیدہ نے اس بات کی شکوہ کیا یا ایک مسئلے کو بیان کیا، مشکل کو، اس بات کو کہ فرشتہ آتا ہے گفتگو کرتا ہے اور پھر تو اس کو لکھنا چاہیے جو گفتگو کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ ادھر ادھر کی نعوذ باللہ آئیں بائیں شائیں تو نہیں کہہ رہا ہوگا. فرشتہ ہے، پروردگار بھیج رہا ہے. جناب سیدہ کو جا کر تسلی تو پروردگار نے کیا جملے کہے ہوں گے اس سے اور وہ کیا باتیں کرتا ہوگا وہ. تو مولا کائنات سے اس بات کا شکوہ کیا کہ بھائی یہ آتا ہے. شکوہ سے مطلب اس مشکل کا ذکر کیا. تو مولا نے فرمایا اذا احسست بذلک وسمعت الصوت، جب بھی آپ کو اس فرشتے کے وجود کا احساس ہو اور آپ کو آواز آئے، قولی لی، مجھے بلا لیجئے گا آپ. فعلمتہ بذلک، تو جناب سیدہ نے یہ بتایا مولا کائنات کو. فجعل امیر المومنین یکتب، مولا کائنات اس گفتگو کو لکھتے رہتے تھے. کلما سمع، جب بھی مولا سنتے تھے جو بھی لفظ اس فرشتے کا، جو بھی گفتگو، وہ مولا اس کو لکھتے رہتے تھے. حتی اثبت من ذالک مصحفا، یہاں تک کہ یہ کتاب بن کر تیار ہو گئی. رسول خدا کا کب انتقال ہوا ہے؟ 10 ہجری میں.
جناب سیدہ کتنے دن زندہ رہی ہیں؟ کم سے کم 40 دن کہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 85 دن۔ اچھا، جناب سیدہ رات کو آرام کرتی تھیں، تہجد کی نماز پڑھتی تھیں، نافلہ پڑھتی تھیں، قرأت قرآن، دعا، جمعے کے اعمال، شب جمعہ کے اعمال، اس میں سے کتنی دیر بچتی ہوگی جو فرشتہ آتا ہوگا؟ اور یہ کتاب کی صورت میں 85 دنوں میں۔ اب آپ یہ مت کہیے کہ مولا کائنات معجزے کے ذریعے لکھتے تھے۔ معجزہ اگر علی بن ابی طالب کریں تو لائبریریاں آنن فانن ادھر سے ادھر کر دیں۔ یہاں معجزے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں طبیعی اور عادی انداز میں بات ہو رہی ہے، تو کتاب آ گئی۔ تو یہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے اپنے کہ جناب سیدہ کی فضیلت۔ اب وہی بات آپ کہیں مولانا یہ بڑی فضیلت ہے، میں کہوں گا فضیلت ہے لیکن فضیلت نہیں ہے، یہ اصل جو فضیلت ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ بہرحال مولا کائنات نے اس کو لکھتے تھے، اما انہ لیس فی شیء من الحلال والحرام ولکن فیہ علم ما یکون، اس میں حرام حلال کی کوئی چیز نہیں ہے مصحف فاطمہ میں۔ خوب توجہ کیجیے گا، یعنی اس میں قرآن کا ایک حرف تکرار نہیں ہوا ہے، اس میں حرام حلال نہیں ہے کچھ، ولکن فیہ علم ما یکون، جو بھی ہوگا وہ اس میں ہے، یعنی یہ واقعات تمام کے تمام اس کے اندر ہیں۔ اگلی روایت امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ ان عندی الجفر الابیض، میرے پاس سفید جفر ہے۔ اچھا ہمارے صاحب پاس بغیر سفید اور کالے کے جفر سمجھ میں نہیں آیا، مولا فرمایا جفر سفید جفر ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ ایو شعین فی، کیا ہے اس میں؟ امام نے فرمایا اس میں داؤد کی زبور ہے، موسیٰ کی تورات ہے، عیسیٰ کی انجیل ہے، ابراہیم کے صحف ہیں، حلال و حرام ہے، مصحف فاطمہ ہے۔ ما اعظم ان فی قرآن، اس کے اندر قرآن نہیں ہے۔ وفی ما یحتاج الناس الینا، اس میں وہ تمام چیزیں ہیں جس چیز کی لوگوں کو سیکھنے کی ہم سے ضرورت ہے۔ یعنی اگر کل کوئی آ کر امام سے سوال کر لے، اپنا رسول اللہ فرض کیجئے کہ برین سرجری میں فلاں چیز کیا ہے، تو امام فرما رہے ہیں اس جملے کی روشنی میں کہ اس میں ہمارے پاس وہ تمام چیزیں جو لوگوں کو جس کی ضرورت ہے۔ وَلَا نَحْتَاجِ إِلَىٰ أَحَدٍ، ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ فیہ الجلدہ، حتیٰ اس کے اندر شلاخ کا بھی پتہ ہے کہ کس کو کتنے تازیانے مارے جائیں سزا کے طور پر۔ وَنِصْفُ الجلدہ، کس کو آدھا تازیانہ مارا جائے، وَرُبُّ الجلدہ، چوتھائی تازیانہ مارا جائے، عرش الخدش، کھروچا لگ جائے تو اس کا کتنا پیسہ دیا جائے۔ اچھا اب آپ یہ سمجھیں کہ آدھا تازیانہ کیا ہوتا ہے، پورا تازیانہ؟ دیکھیے ایک تازیانہ ہوتا ہے کہ جو اس کی سائز بھی موجود ہے، اس کو آخر سے پکڑا جاتا ہے اور پھر مارا جاتا ہے، ایک کو آدھا چھوڑا جاتا ہے پھر مارا جاتا ہے تو وہ کم لگتا ہے۔ چوتھائی اگر آپ ماریں کسی کو، یعنی 2/3 آپ کے 3/4 تین حصہ اس کے آپ کے ہاتھ میں ہو اور اتنا سا باقی ہو تب ماریں تو بہت کم میں چھوٹ ہو۔ اچھا تازیانہ سب کو پڑا ہے لیکن تکلیف کم ہوگی اس کی، خدا ہم سب کو بچائے اس دنیا میں بھی اس دنیا۔ وَعِنْدِ الْجَفْرُ الْأَحْمَرُ، میرے پاس سرخ جفر بھی ہے۔ سمجھ گیا بات کو؟ جلدہ ایک تازیانہ، آدھا تازیانہ، چوتھائی تازیانہ، تو یہ اس لیے ہے۔ میرے پاس سرخ جفر بھی ہے، امام نے فرمایا۔ میں نے پوچھا کہ ایو شیء فی الجفر الاحمر، اچھا جفر احمر میں کیا ہے؟ ابیض میں تو یہ تھا، احمر میں کیا ہے یعنی لال میں؟ فرمایا الصلاح، اسلحہ ہے اس میں۔ وذالک انما یفتح یا یفتح للدم یفتحہ صاحب السیف للقتل، اس کو وہ کھولے گا کہ جو صاحب شمشیر ہوگا اور قتل کے لیے اس کو کھولے گا۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا اسلحہ کا اللہ، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے یا خدا آپ کو، اب اس کا ترجمہ کیا کیا جائے اسلحہ کا اللہ، کہ جو اردو میں ایک محاورہ ہو، آپ کو خدا نیکی دے، اس طرح سے کہنا اللہ نیکی دے آپ کو، خدا آپ کا بھلا کرے۔ یعرف ھذا بنو الحسن، امام حسن کی اولاد کو پتہ ہے یہ سب چیزیں جو آپ کے پاس ہیں؟ امام نے فرمایا ای واللہ ہے کما یعرفون اللیل انہ لیل، بالکل بنو حسن کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ان کو پتہ ہے کہ رات کیا ہوتی ہے اور دن کیا ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ يَحْمُلُهُمْ الْحَسَدُ وَطَلَبُ الدُّنْيَا عَلَى الْجُحُودِ، لیکن حسد، دنیا کی طلب نے ان کو مجبور کیا کہ اس بات کا انکار کریں۔ وَلَوْ طَلَبُ الْحَقِّ بِالْحَقِّ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ حق کو حق کے ذریعے طلب کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یعنی اگر کوئی چیز چاہیے، فرض کیجئے اگر امام سے آ کر مانگتے تو امام وہ تمام چیزیں ان کو دے دیتے کہ جو دینے کی۔ امام یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں امامت سے آج پیچھے ہٹوں اور امامت تم کو، لیکن جو بھی چیز ان کو چاہیے تھی
اب امام یہاں اس روایت کے مطابق فرمایا دنیا کی طلب تھی اور ہم سے حسد کیا. تو یہ واقعاً بڑی ایک عجیب بات ہے کہ ایک ہی خاندان کیا، ان کو تو سب چیزیں مل گئیں. تو یہ دیکھیے امام زادے ہیں اور امام فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے حسد کیا. اچھا خود سوچیے کہ اب جو دوسرے خاندان کے ہوں گے جن کو کچھ بھی نہیں ملا، ان میں کتنا حسد ہوگا. اب انہیں جگر جو چبایا حضرت حمزہ کا، تو یہ حسد کی بڑی اعلیٰ مثال ہے. پھر امام نے فرمایا اگلی روایت میں کہ جو یہ جعفر جس کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ ان کو برا لگے گا. یہ جو جعفر جس کو ذکر کر رہے ہیں بنی حسن، امام حسن کی بعض اولادیں، یہ جو کہہ رہے ہیں جعفر کا جو ذکر کرتے ہیں، جعفر ہمارے پاس ہے، بعض دفعہ دعویٰ کیا انہوں نے، تو یہ اگر ان کو پتہ لگ جائے تو یہ ان کو برا لگے گا یہ چیز کہ جو جعفر اگر ان کے پاس آ جائے. جعفر میں ایسی چیزیں ہیں لأنهم لا يقولون الحق والحق فيه، کیونکہ یہ حق کی بات نہیں کرتے اور جعفر کے اندر حق ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی ایسی کتاب پتہ لگ جائے، میں کہوں آپ کے پاس یہ سی ڈی ہے یا یہ سافٹ ویئر، اس کو کھول لیجئے، آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہے، ہمیں چاہیے، اگر ان کو دے دیا جائے تو اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو بری لگیں گی کیونکہ آپ حق کو نہیں مانتے اور اس میں حق ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس میں لکھا ہوگا کہ امام حسن کی اولاد کیا کرے گی ائمہ کے ساتھ، اور تم لوگ فاسق ہو، تم لوگ گناہگار ہو، تو یہ ان کو برا لگے گا. فَلْيُخْرِجُ قَضَاءَ عَلِيٍّ وَفَرَائِضُهُ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. اچھا اب امام کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس، دیکھیے امام نے سب سے نچلے درجے کی بات کی ہے. امام کہہ رہے ہیں اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جعفر ان کے پاس ہے اور وہ مصحف ان کے پاس ہے، جامعہ ان کے پاس ہے، کیونکہ اولاد امام حسن یا زیدی فرقے والے دعویٰ کرتے تھے، تو یہ بتائیں کہ قضاء علی، یعنی امیر المومنین نے جو فیصلے کیے تھے مقدمات کے، اور جو مولا کائنات نے جن جن چیزوں کو لازم کیا تھا اور واجب کیا تھا، وہ کیا چیزیں تھیں؟ اس میں ہیں، وہ لکھی ہوئی ہیں. اچھا قضایا جو تھے مولا کائنات کے، وہ کیا تھے؟ کوفے کے اندر سب کے سامنے ہو رہے تھے، اس کو یہ سزا دو، اس کو وہ سزا دو. تو وہ سب کے سب فیصلے بتائیں آ کر کیا تھے وہ فیصلے. وہ اتنے ٹپیکل فیصلے تھے کہ بتاؤ اگر وہ کیا فیصلے تھے. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا علی نے، جھوٹ تو کوئی بھی بول سکتا ہے، اگر 5 چور آئے تھے ان کے ہاتھ کاٹے، 3 کو سنسار کیا تھا، 4 کو جلا وطن کیا تھا، 6 سے جرمانہ لیا تھا، یہ تو میں ابھی بھی جھوٹ بول سکتا ہوں. بات یہ وہ جو مولا کائنات کے فیصلے جو کوئی نہیں کر پایا. قمبر غلام کی گردن اڑا دو، قصہ آپ نے سنا ہے، گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہے تھے وہ، تو اس نے کہا جب شہر میں، اس نے کہا غلام میں ہوں یہ آقا ہے، اس نے کہا آقا میں ہوں یہ غلام ہے، گھوڑا میرا ہے، اس نے کہا میرا گھوڑا ہے. امام نے کہا اچھا. قمبر سے کہا کہ دیوار میں 2 سوراخ کرو، ان سے کہا دونوں سے سر اپنے ڈال دو. قمبر سے کہا تلوار لے کر کھڑے ہو جاؤ. کہا قمبر غلام کا سر کاٹ دو. جو غلام تھا اس نے فوراً اپنا سر پیچھے کھینچ لیا. تو یہ وہ فیصلہ ہے کہ جو آپ قسم کھائیں اور قرآن پہ ہاتھ رکھیں، گواہ لاؤ. اصلاً مولا کائنات کے فیصلے بالکل مختلف فیصلے ہیں جو تاریخ بشریت میں نہیں ہوئے. اگر آپ اس کو کہیں امام مولا کائنات نفسیات کے گر سکھائیں لوگوں کو، اور ڈھیروں فیصلے ہیں، عجیب و غریب قسم کے فیصلے. بعض میں معجزہ ہے، بعض میں آپ کہیں گے، کوئی شخص کہے گا علی بن ابی طالب ذہین تھے، کوئی کہے گا معجزہ تھا، کوئی کہے گا ریاضیات کا میتھمیٹکس کا علم بڑا اچھا تھا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. غرض یہ کہ مولا کائنات کے معجزے ایسے، فیصلے ایسے نہیں ہیں مقدمات کے کہ آپ کہیں کہ جج 4 کو سزا دیتا ہے، 2 کو چھوڑتا ہے، 1 کے ہاتھ کٹواتا ہے، بس یہ بول دو تو سب چپ. نہیں، وہ ایک خاص فیصلے تھے. بتائیے آپ کیا تھے. اب آپ کیا کہیں گے؟ ایک شخص نے اگر کہا کہ میں نے منت مانی کہ ہاتھی کا یا اونٹ کا وزن کروں، میں کیسے کروں؟ اب آپ بتائیے. یہ مولا کائنات نے کہا بھائی ہاتھی کو، اونٹ کو کشتی میں بٹھاؤ، جہاں تک کشتی بیٹھتی ہے نشان لگاؤ، پھر اس کو اٹھاؤ، لکڑیاں ڈالو، وزن کرو. اس طرح کی چیزیں بتاؤ تم کر. اور اتنے عجیب و غریب مقدمات کے فیصلے، باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں فیصلے علی بن ابی طالب کے فیصلے. وسلوم عن الخالات والعمات، ان سے پوچھو کہ جو خالاؤں اور پھوپھیوں کے بارے میں. کیا مطلب پھوپھیوں اور خالاؤں؟ جو میراث ہے، جو ارث ہے پھوپھیوں اور خالاؤں کی، وہ کتنی ہے، کیا ہے؟ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ان کو میراث نہیں ملتی تھی. جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ چکے لے آتا تھا، یا بیٹوں کو ملتی تھی، بیٹیوں کو نہیں دی جاتی تھی. تو اتنا ٹپیکل سوال کیا امام نے کہ اگر تم کہو گے کہ وہ تھی، مولا کائنات نے کہا تھا، وہ جاہلیت کے فیصلوں کو دیکھ کر، تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. تم کہو گے یہ کہا تھا، ہم کہیں گے یہ کہا تھا. لیکن یہ بتاؤ پھوپھیوں اور خالاؤں کی میراث کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟
بتاؤ مولا نے کیا کہا. وَلْيُخْرِجُوا مصحف فاطمہ, اگر ان کے پاس ہے مصحف فاطمہ لا کر دکھائیں. فَإِنَّ فِيهِ وصیت فاطمہ, اس میں فاطمہ زہرا کی وصیت ہے. وَمَعَهُ صلاح رسول اللہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مصحف فاطمہ ہے, جہاں مصحف فاطمہ ہے جس کے پاس رسول خدا کے اسلحے بھی وہیں ہیں. ان اللہ عز وجل یقول, خدا قرآن میں فرما رہا ہے, فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کوئی کتاب لا کے دکھاؤ, نوشتہ ثبوت لا کے دکھاؤ, یا کوئی علم ایسا لا کر دکھاؤ کہ جس کے بعد یقین آ جائے اگر تم سچے ہو. دیکھیں امام بہت سیدھی سی بات کر رہے ہیں آیت پڑھ کے. امام کہہ رہے ہیں خدا کہہ رہا ہے, ایک قانون دے رہا ہے خدا, یقینی بات لاؤ, کوئی ثبوت لاؤ, کوئی چیز لاؤ. دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس ہے. اچھا بیچارے دیکھتے تھے یہ لوگ امام کی نسل سے ہیں, جو عام مومنین ہوتے تھے, عام مسلمان, ہمارے پاس یہ, ہمارے پاس یہ. اچھا اب ان کو علم وغیرہ تو آتا تھا اس زمانے میں. دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا سمجھا دوں آپ کو. اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ علم ہے. واجب رکنی کتنے, واجب غیر رکنی کتنے, اور وضو کے باطل ہونے کی شرائط یہ ہیں, قصر اس جگہ پہ ہوتی ہے, یہ ایک بہت بڑی تعداد کو پتہ ہے. یعنی 5-10 منٹ تو ہر شخص فقہ کے بارے میں, عقائد کے بارے میں ٹامک ٹوئیاں مار سکتا ہے, الٹی سیدھی غلط سلط باتیں کر سکتا ہے. اس وقت بیچاروں کو کچھ نہیں پتا تھا. یہ امام کے گھرانے میں تھے, ان کو فقہ پتہ تھی, کلام پتہ تھا, تفسیر پتہ تھی. ایک بات. دوسری بات, اس زمانے کے اندر لکھنا پڑھنا, ان کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. تو اب یہ اتنے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے, تو اب یہ کوئی بھی دعویٰ کر لیں تو بہت سارے لوگ اس طرف چلے آتے تھے. مانگتے بھی نہیں تھے ان سے کہ تلوار لا کے دیجئے, مصحف فاطمہ لا کر دکھائیے. تو امام کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو ہمارے پاس یہ چیزیں تھیں, ان کے پاس ہیں, اس میں تمام چیزیں ہیں. اور امام نے کہا کہ یہاں تک میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ 128 ہجری میں جو حملہ کریں گے زنادقہ, اور یہ ان کے ہاتھ میں طاقت آ جائے گی. اچھا اب یہ بات ختم ہو گئی. اگلی روایت اس میں مولا وہی فرما رہے ہیں وہ بات کہ جعفر کے بارے میں پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ وہ جلد ثور مملوء علما, وہ بیل کی کھال کے برابر, بیل کو ذبح کر کے آپ کھال اس کی اتار لیں, اس کے برابر اگر کوئی تم ایک ظرف اور برتن سمجھو تو وہ اس کے برابر ہے, وہ علم سے بھری ہوئی ہے وہ جو برتن ہے. برتن امام نے نہیں کہا, یعنی ایک مشکیزہ یا ایک کنٹینر کا. یہ تو راوی کہتا ہے میں نے پوچھا فل جامعہ, جامعہ کیا ہے؟ امام نے کہا کہ یہ وہ صحیفہ ہے, کتاب ہے کہ جس کے 70 ہاتھ کے برابر ہیں, اور یہ ادیم میں ہے. کیا مطلب؟ چمڑے کی صورت میں, چمڑے کے اوپر لکھا ہوا ہے. مثل فخذ الفالج, فالج کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو انسان یعنی کسی کو, انسان کو کوئی چیز مل جائے, اور یعنی امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس جگہ پر کہ کوئی بھی چیز تم کو مل جائے, تم لوگ اس چیز کو ڈھونڈ رہے ہو, سوال کر رہے ہو کہ جو تمہارے کام کی ہے, جو تمہارے کام کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی تم وہ چیز چاہ رہے ہو, تم جعفر تمہارے کام کا نہیں ہے, یہ تمہارے کام کا, تم اس کے بارے میں سوال کر رہے ہو. فی کل ما یحتاج الناس ہے, تمام کے تمام لوگ جو ہم سے سوال کریں گے وہ اس کے اندر علم ہے. وَلَيْسَ مِن قَضِيَةٍ إِلَّا وَهِيَ فِيهَا, کوئی قضیہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے اندر ہو, حتی عرش الخدش, یہاں تک کہ کھروچا لگے اگر تو وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. کہہ رہا مصحف فاطمہ کیا ہے؟ تو کہہ رہا میں نے کہا کہ مصحف فاطمہ, جب پوچھا تو امام خاموش ہو گئے کافی دیر کے لیے, اور امام نے فرمایا کہ انکم لتبحثون عما تريدون وعما لا تريدون, تم لوگ اس چیز کے بارے میں پوچھتے ہو کہ جو تم کو چاہیے, جو تم کو نہیں چاہیے. ان فاطمہ کا بعد رسول اللہ 75 یوما, 75 دن زندہ نہیں جناب سیدہ رسول خدا کی وفات کے بعد. وکان دخل حزن شدید علی ابیہا, وہ پچھلی روایت کی طرح ہے, بہت شدید غم جناب سیدہ پر طاری ہوا. وکان جبرائیل, جناب جبریل آتے تھے. فیحسن عزاءہا, عزا کہتے ہیں تعزیت کہنے کو, جو ہم جو عزاداری کرتے ہیں تو اس لیے عزاداری ہے کہ یہ تعزیت ہے امام حسین کے غم کی. تو جناب جبریل آ کر تعزیت پیش کرتے تھے. تعزیت کا مطلب کیا؟ یعنی دل کے غم کو کم کرتے تھے. علی ابیہا, جناب رسول خدا کی وجہ خاطر جو غم ہوا اس کی کم کرتے تھے. ویطیب نفسہا, اور جناب سیدہ کے طبیعت کو, مزاج کو بحال کرتے تھے, یعنی ریسٹور کرنا کسی کے مزاج کو. اور ایک عام اگر زبان میں کہیں ہم, بہت ہی عامیانہ اور مطلب جناب سیدہ کے حساب سے تو شان کے مطابق نہیں ہے, یعنی مزاج طبیعت کو اچھا کر دینا,
اس کے مطلب تھوڑا سا خوشی کا ایک تاثر کہیے، خوشی کا تاثر نہیں کہا جائے گا، یعنی تھوڑا سا دیکھیے ہم اس کو سمجھاتے ہیں اپنے مثال کے طور پہ کہ وقت بھی گزر گیا، آخری جملہ کہہ کے میں ختم کر دوں. جب کسی گھر میں موت ہو جاتی ہے تو بہت اچھے اس کے 2-3-4 دوست آتے ہیں جن سے بہت محبت ہوتی ہے، گفتگو کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، وہ ان سے گفتگو کرتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے کیونکہ بہت محبت کرنے والے ہیں. اس طرح کی ایک چیز آپ اس کو سمجھیں. وَيُخْبِرُهَا نَبِيًّا وَمَكَانِهِ، جناب رسول خدا کے بارے میں بتاتے تھے، کہتے تھے کس طرح کی نعمتیں مل رہی ہیں آپ کو وہاں پہ. وَيُخْبِرُهَا بِمَا يَكُونُ بَعْدَهَا فِي ذُرِّيَّتِهَا، اور بتاتے تھے کہ جو آپ کے بعد آپ کی نسل کو چیزیں ملیں گی. وَكَانَ عَلِي يَكْتُبُ ذَلِكَ فَهَذَا مُصَفَّاتٌ مولا کائنات لکھتے تھے اس چیز کو. صحیح. اچھا ایک چیز میں نے غلط بول دیا پر سوری، بلکہ ایک جملہ بولا اور آدھا جملہ کہیں اور سے ملا دیا. یہ جو لکھا ہے ادیم کہتے ہیں چمڑے کو، ٹھیک ہے. اچھا چمڑا کتنا پھیلا ہوا ہے اس چمڑے کا؟ مثل فخذ الفالج، فخذ کہتے ہیں ران کو، صحیح، اور فالج کہتے ہیں اس اونٹ کو جو بہت بڑا ہو، اس کی ران کے برابر اس کی چوڑائی ہے جس کے اندر یہ سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تو یہ کیا تھا، کس کے بارے میں بات تھی؟ جامعہ کے بارے میں. یہاں تک ہماری بات ختم ہوئی. چھٹی روایت ہے، اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کو خدا نے توفیق اگر دی تو اگلے ہفتے. اللہم صلی علی محمد. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.